دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خرگوش کیسا جانور ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خاصیتیں رکھی ہے، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کا گوشت حلال ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کھانے کو ناپسند فرمایا؟ ساتھ ہی ایسا کیوں ہے کہ جنات خرگوش کے سامنے نہیں آتے، اور اگر کوئی شخص اپنے خواب میں خرگوش دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور میرے دوستو، اللہ پاک نے مینڈھک کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کو مارنا ثواب کا کام ہے یا اس کو مارنے پر عذاب ملتا ہے؟ مینڈھک کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے جیسا دکھتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ہی چل پھر سکتا ہے۔ خرگوش سبزیاں اور پھل بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ جانوروں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مادہ خرگوش اپنے نر خرگوش سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مادہ خرگوش میں یہ خواہش، یہ اچھا زیادہ ہوتی ہے۔ مادہ خرگوش جب پیٹ سے ہوتی ہے، یعنی جب اس کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، تب بھی یہ نر سے ملاپ کر لیتی ہے۔ خرگوش کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب کوئی شکاری سے پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ دریا دیکھتا ہے تو ترنت مر جاتا ہے، اسی لیے اکثر خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ دوستو، عرب کے لوگ مانتے ہیں کہ جنات خرگوش کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ خرگوش کو حیض آتا ہے، اسی وجہ سے جنات اس کے پاس نہیں آتے۔ زندہ مخلوقوں، زندہ جیووں میں 4 ایسے جنہیں حیض آتا ہے: عورت، لگڑ بگڑ، چمگادڑ، خرگوش۔ حضرت امام ابو داؤد نے کتاب سنن ابو داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور نہ ہی منع فرمایا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھا جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، یعنی اپنے چارے کو پیٹ سے واپس نکال کر اس کو چباتا ہے، یعنی پاغور مرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال بھی پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا من خرگوش کا گوشت کھانے کو نہیں ہوا۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ اسے خون یعنی حیض آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے لگڑ بگڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لگڑ بگڑ کو کون کھائے گا؟ راوی کہتے ہیں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھیڑیے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرا بھی سمجھداری ہوگی تو وہ اسے نہیں کھائے گا۔ دوستو، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کو حیض آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا من خرگوش کے گوشت کھانے کی طرف نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرگوش حرام ہے، بلکہ خرگوش حلال ہے۔ بھلے ہی خرگوش گندا جانور ہے، لیکن اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا، میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا، تو مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک ران لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خرگوش کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان ریشہ کی بیماری سے ٹھیک ہو گیا ہو اور اس کے شریر کے کسی حصے میں کپ کپی ہو رہی ہو تو ایسے شخص کو جنگلی خرگوش کا دماغ بھون کر کھانے کو دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور سوکھا ہوتا ہے، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے اور اس سے پیشاب بھی کھل کر آتی ہے۔ خرگوش کا گوشت ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ ریشہ یعنی جسے ہاتھ پیر اور سر کانپنے لگتے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ خرگوشوں کا گوشت سوکھا ہوتا ہے، اسی لیے انہیں ایسی جگہ چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے جہاں گھاس پانی میں اگتی ہو، اس سے ان کے گوشت میں نمی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جن خرگوشوں کو گھر میں کھلایا پلایا جاتا ہے ان کا گوشت سوکھا نہیں ہوتا، اور جو لوگ بستر پر پیشاب کرنے کی عادت سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے خرگوش کا گوشت لگاتار کھانا فائدہ مند مانا گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت خرگوش کے گوبر کو باندھ کر اپنے ساتھ رکھے تو وہ پریگنینٹ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص خرگوش کا دماغ 2 چنوں کے برابر گائے کے دودھ کے ساتھ کھائے تو وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ خرگوش کا خون شریر کے کالے داغوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خرگوش کے خون سے بنا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کوئی بال نہیں آئیں گے۔ کسی حکیم کا کہنا ہے کہ اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر سرما لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی سوجن اور دوسرے گھاؤ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو بالکل بھی پسند نہ آئے، لیکن یاد رکھیں ہم صرف آپ کو یہاں پر انفارمیشن یعنی جانکاری دے رہے ہیں۔ اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات ہمیں ملی ہم نے وہ آپ کو پہلے بتائی، اور اب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ کوئی ویریفائڈ نہیں ہے۔ آپ اس کو استعمال میں لانا یا نہیں لانا یہ آپ کا کام ہے، ہم صرف آپ کو اس کی جانکاری دے رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اگر کسی بھی چیز کا اپنے زندگی میں عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور رائے مشورہ کریں۔ خیر دوستو، اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ پریگنینٹ نہیں ہو سکے گی، لیکن یاد رکھیں خون پینا اسلام میں حرام ہے۔ خرگوش کا خون سفید داغوں اور جھائیوں پر لگانے سے یہ نشان بھی ختم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خرگوش کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکا ہوا خرگوش کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ایسی جگہ سے روزی رزق ملے گی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا یا اسے تحفے میں خرگوش ملا یا اس نے خرگوش خریدا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پیسے کی دولت ملے گی، مال کی دولت ملے گی۔ اگر خواب میں دیکھنے والا شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے اولاد ملے گی یا وہ اپنے دشمنوں پر جیت حاصل کرے گا۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، آپ نے مینڈھک کو تو دیکھا ہی ہوگا، یہ ایک چھوٹا 4 پیروں والا جانور ہے جو اکثر پانی میں رہتا ہے، لیکن یہ مگرمچھ کی طرح پانی اور زمین دونوں پر آسانی سے جی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق دکھنے میں بھلے ہی چھوٹی ہو لیکن انسانوں کے لیے اس کے بہت فائدے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار یا بنا مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مینڈھک کو بھی کچھ خاص خوبیاں دی ہے جن سے یہ انسانوں کے لیے بہت کام آتا ہے۔ یہ زمین پر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مینڈھک کے شریر سے کچھ خاص طرح کے کیمیکلز نکلتے ہیں جو زہریلے کیڑے مکوڑوں کو مارنے میں مدد کرتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بنائے رکھتے ہیں۔ مینڈھک دنیا کے لگ بھگ سبھی دیشوں میں پائے جاتے ہیں۔
जैसे ही बारिश का मौसम आता है ये मेंढक बाहर निकल आते हैं और हर जगह मेंढक ही मेंढक नजर आने लगते हैं। कहा जाता है कि मेंढक की 30 से ज़्यादा किस्में होती है। इनमें से कुछ मेंढक जहरीले भी होते हैं। पुराने ज़माने में लोग इन जहरीले मेंढकों के जहरों को तीरों और भालों पर लगाकर जंगों में इस्तेमाल करते थे। इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो मेंढक का कत्ल करना या मारना हराम है, यानी सख्त गुनाह है। एक हदीस शरीफ के मुताबिक इस्लाम में किसी भी मकसद के लिए मेंढक को मारना जायज़ नहीं है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा एक हकीम यानी कि एक इलाज करने वाला अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेंढक डालने का जिक्र करने लगा। यानी कि वो हकीम कहने लगा कि वो किसी दवाई बनाने के लिए मेंढक को मारना चाहता है। तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हकीम को मेंढक का कत्ल करने या उसे मारने से मना फरमा दिया। यानी कि दवाई बनाने के लिए भी अल्लाह के प्यारे नबी ने मेंढक को मारने की इजाज़त नहीं दी। इस हदीस पाक की रोशनी में उलमा किराम कहते हैं कि मेंढक को तिब्बी मकसद के लिए भी मारना इस्लाम में हराम है। यानी कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसके इलाज के लिए भी मेंढक को मारना गुनाह का काम है। अब दोस्तों, मेंढक के हवाले से एक और हदीस पाक आपके सामने रखते हैं, जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि मेंढक अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा प्यारा क्यों है और इस्लाम में मेंढक को मारने का काम हराम करार क्यों दिया गया है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेंढक को मत मारो, क्योंकि ये कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करता है। यानी कि मेंढक जो टर टर की आवाज़ निकालता है, दरअसल वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है। इस हदीस पाक पर ध्यान देने से ये बात साफ़ होती है कि इस्लाम में साफ तौर पर यह हुक्म है कि मेंढक को मारना या उसे नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स जानबूझकर या अपने किसी फ़ायदे के लिए मेंढक का कत्ल करता है या उसे मारता है तो वो बहुत बड़ा गुनहगार माना जाता है और क़यामत के दिन उसे सज़ा दी जाएगी। अब दोस्तों, हम आपको मेंढक से जुड़ा एक ऐसा वाक़या बताते हैं जिसे सुनकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस्लाम में मेंढक की इतनी अहमियत क्यों है और अल्लाह पाक ने इसे इतना पसंद क्यों फरमाया। जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त मेंढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी हैसियत के मुताबिक आग बुझाने के लिए उसमें पानी डाल रहा था। हालांकि कुछ जानवर जैसे छिपकली और गिरगिट आग को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेंढक ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी वफादारी दिखाई। कहानी में आता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मेंढक घबरा गया और भागते हुए पास के एक दरिया में पहुंचा। उसने अपने मुंह में पानी के कुछ कतरे भरे और लौटकर उस आग पर डालने के लिए चल पड़ा। जब दरिया ने मेंढक से पूछा कि आज वो पानी पीने के बजाय उसे अपने मुंह में भरकर क्यों ले जा रहा है, तो मेंढक ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता कि नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया है। मैं ये पानी उस आग पर डालने जा रहा हूँ ताकि वो आग बुझ जाए और अल्लाह के पैगंबर को कोई नुकसान ना हो। हालांकि मेंढक बहुत छोटा जानवर था और उसके मुंह में सिर्फ कुछ कतरे ही आ सकते थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की। मेंढक की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये अंदाज अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने मेंढक को मारने या उसका कत्ल करने को हराम करार दे दिया। यानी कि मेंढक को मारने से मना कर दिया, क्योंकि जहाँ एक तरफ दुश्मन लोग अल्लाह पाक के नबी को आग में डालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा जानवर यानी मेंढक अपनी मोहब्बत का इजहार ऐसे कर रहा था कि वो अपने मुंह में पानी के कुछ कतरे लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। मेंढक का ये काम अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक दुनिया में करीब 30 तरह के मेंढक पाए जाते हैं। मेंढकों की अलग अलग किस्में अपने शरीर, रंग और आकार के हिसाब से एक दूसरे से अलग होती है। अफ्रीका में ज्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं जो 1 इंच से ज्यादा लंबे नहीं होते। इसी तरह मेंढक की एक किस्म गोलियथ फ्रॉग होती है जो 8 इंच तक लंबे होते हैं और उनकी टांगे 10 इंच तक लंबी हो सकती है। ये दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में गिने जाते हैं। मेंढक की आंखें उसके सिर के बिल्कुल ऊपर होती है,
جس سے وہ پانی میں چھپا رہنے کے باوجود سطح کے اوپر دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے مینڈک اپنے شکاریوں کے خطرے سے بھی سترک رہتا ہے۔ ڈارٹ فراگ۔ ڈارٹ فراگ قسم کا مینڈک دنیا کا سب سے زہریلا مینڈک ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا مینڈک قریب 2 انچ لمبا نیوروٹاکسن نام کا ایک زہر چھوڑتا ہے، جس کی ایک ماترا 10 سے 20 لوگوں کو صرف 3 منٹ میں مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق مینڈک کے زہر میں کینسر سے لڑنے اور درد کو ختم کرنے والے انزائم ہوتے ہیں، اسی لیے اسے کئی دوائیاں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کے لحاظ سے اسے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اب علماء اس پر کیا اپنی رائے رکھتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ عام طور پر یہ زہریلے مینڈک کولمبیا کے برساتی جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا رنگ پیلا یا گہرا پیلا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس مینڈک کا رنگ جتنا زیادہ پیلا ہوتا ہے وہ اتنا ہی زہریلا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مینڈک کو بنا دستانوں کے کچھ سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو اس کا زہر اثر کرنے لگتا ہے اور وہ جلدی ہی موت کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ مینڈک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ صرف چھونے سے ہی انسان کی جان لے سکتا ہے۔ حال ہی میں ویگیانکوں نے ایک اڑنے والے مینڈک کا بھی پتہ لگایا ہے۔ اس کا پیٹ لال رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کا ادھکتر حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اڑنے والے اس مینڈک کے پیروں کی انگلیوں کے بیچ ایک جھلی ہوتی ہے جو چھلانگ لگانے کے بعد پیراشوٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ مینڈک زیادہ تر پیڑوں پر رہتا ہے اور خاص کر ویتنام میں پایا جاتا ہے۔ دھیان رکھیں، مینڈک صرف سفید ہی نہیں ہوتے، کچھ مینڈک لال، نیلے، نارنگی، پیلے اور جامنی رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ پر دھبے اور دھاریاں بھی ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مہربانی کر کے شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اسے دیکھ سکیں۔ دوستو پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔